سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا اس کے بارے میں رب سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، مولا اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا مولا کیسے داخل ہو جاؤں؟ حالانکہ لوگ تو اپنے محلوں میں چلے گئے، اپنے اپنے محلات میں چلے گئے، انہوں نے اپنی منازل کو بھی لے لیا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ایسی نعمتیں ہوں؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں راضی ہوں۔ مولا کریم فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل۔ تو جب اللہ عز و جل اس کے انعامات میں 5 گنا یعنی دنیا کے بادشاہوں سے 5 ٹائم زیادہ اس کے انعامات میں اضافہ فرما دے گا تو وہ کہے گا یا رب میں راضی ہوں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا اور تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت اور کے مطابق نعمتیں ہیں۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل سے سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی کے بارے میں سوال کیا۔ غور کیجئے، سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے دنیا کے بادشاہوں سے سینکڑوں ٹائمز آپ کاؤنٹ کریں تو کتنے گنا ہو گیا، اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ اور جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو میرے رب نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ہو بحر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، ہو بحر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر کبھی کبھی کسی کے دل میں ہو سکتا ہے خیال آتا ہو کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی اتنی شاندار گاڑی میں جاتا۔ ایک بڑے مکان کو دیکھ کر کسی کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ جناب میں چھوٹے سے مکان میں ایک بڑے کنجسٹڈ ایریا میں رہتا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس محل ہیں جناب، اتنے نوکر چاکر ہیں، اتنا جناب کر و فر ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے مایوس نہ ہو، یہ دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے رہے، آج اپنے آپ کو رب کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کا عادی بناتے رہے، قناعت کے دامن کو تھامے رہے، کبھی دنیا کی کسی نعمت کو دیکھ کر دل افسوس کرنے لگے نا تو اپنے دل کو یوں منا لیجئے گا کہ انشاءاللہ رب کی رحمت سے اگر اپنا ایمان سلامت لے گیا، اگر میں اپنے رب کی رضا والے کام کرتا ہوا چلا گیا تو انشاءاللہ جنت میں اس سے اعلیٰ نعمتیں پالوں گا۔ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی یہ کہہ دے، آپ بہت چھوٹے سے اگر مثال دیتا ہوں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوں، بڑا کنجسٹڈ گھر ہو، کھانے پینے کی بڑی کمی ہو، گاڑی بھی نہ ہو، بسوں میں دھکے کھاتے ہوں، اور جناب مہینے کی جب 20 تاریخ آ جائے تو ہاتھ میں پیسے بھی ختم ہو جاتے ہوں، بچوں کو کھانے پلانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو، اس وقت اگر کوئی آپ سے کہے کہ جناب آپ کو یہ شایان شان زندگی گزارنی ہے، یہ سامنے جو بنگلہ ہے یہ آپ کو دے دیا جائے گا، جو گاڑی ہے یہ بھی آپ کو دے دی جائے گی، 25-50 نوکر آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، دنیا کی ہر نعمت، آپ کا بینک بیلنس اتنا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے 2 سال تک صبح سے لے کر شام تک کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ انعام تیار ہے، مجھے بتائیے غریب مفلس تنگ دستی میں گزارنے والا شخص 2 سال تو کیا 20 سال کے لیے تیار ہو جائے گا؟ بھائی میری زندگی لے لو، لوگ گھر چھوڑ ہی دیتے نا، وطن سے دور چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں سے دور چلے جاتے ہیں، 10-10 15-15 20-20 سال۔ مدری چینل پر ہو سکتا ہے یہ سلسلہ یورپ میں اسلامی بھائی دیکھیں، عرب کنٹریز میں دیکھیں، افریقن کنٹریز میں دیکھیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر 15-15 سال سے لوگ پڑے ہیں،
گھر واپس نہیں آتے کہ بچوں کا فیوچر بنانا ہے، کسی طرح بچوں کے لیے کچھ کما کر جانا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس ایک بنگلے، ایک گاڑی یا کچھ بینک بیلنس کے لیے آپ اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں، ارے میرے رب نے جو جنت تیار کی ہے، کسی آنکھ نے وہ نعمت نہیں دیکھی، کسی کان نے وہ نعمت نہیں سنی۔ ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ دنیا کے بادشاہوں سے کئی گنا اسے نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ میں اور آپ کتنے گھنٹے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میں اور آپ اس جنت کو پانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید سنیے اور خیال جنت میں جھومتے چلے جائیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار مکہ مکرمہ شہنشاہ مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ عز و جل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام جب دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مصطفیٰ کریم کا پڑوس نصیب فرما۔ ہمیں تعلیم خود دے رہے ہیں کہ جب جنت مانگنا تو فردوس مانگنا، کہ وہ سب سے بلند درجے پر اور اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رجب المرجب کی بہاروں کے صدقے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے سرکار ہی کے قدموں میں انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، غور کیجئے، اتنی بڑی نعمت ہے، جستجو کیا ہے؟ آپ اور میں شاید دن میں کئی بار دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، مگر کیا نماز کے بعد جنت کا سوال کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہماری جانیں قربان۔ ہمارے آقا کتنی پیاری تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے۔ بندہ سوال کر رہا ہے، جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر میرے آقا فرماتے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے، یا اللہ عز و جل اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، ہمیں جنت میں داخلے کا کیسا عظیم طریقہ بتا دیا کہ دعا مانگیے، جنت کی طلب کیجئے، رب کی بارگاہ میں طلب کر مانگیے، اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ ارے جس جنتی کے لیے، جس مسلمان کے لیے جنت دعا کر دے کہ اے مولا اس میں مجھے داخل کر دے، جہنم کہے مولا اس شخص کو مجھ سے پناہ دے دے، میرا رب تو کریم ہے، کیسی عطاؤں کے اور عافیتوں کے در دراز فرمائے گا۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، سورہ رحمان کون نہیں سنتا؟ جب سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پڑھیے بھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، اس کی تفسیر بھی پڑھیے، اور قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور بھی کیجیے۔ سورہ رحمان ہے، پارہ 27واں، آیت نمبر 56، 57 اور 58 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جب بھی قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو عاشق ماہ رسالت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، اسی کو پڑھا کیجئے کہ یہ ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا ترجمہ قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان۔ ترجمہ کنز الایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، جنتی بیبیاں
اپنے شوہر سے کہیں گی مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی. تو اس خدا عز و جل کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، رب تعالیٰ نے حور کو کیسا خوبصورت بنایا یہ ابھی آگے بیان ہوگا. اس کے